بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتن کو ز پارلیمنٹ ہاؤس کے موجود یم نن بعد پارلیمانی ممبرانو سرا چکوم پاکستان کے انسانی حقوق تی د خلکو پاغه والا سرا به خبرې کوو چې دوی پاکستان کې د انسانی حقوقو په حواله سره نظر سلري او دینه علاوه چکوم پاکستان کې د خلکو حقوق تی آیا دوی ته هغه ملاویږي او کنه او دینه علاوه پاکستان کې چکوم خلکو ته د قانون مطابق انصاف تی هغه ملاویږي او کنه او د سره سره پاکستان کې د انسانی حقوقو د ملاویدو په حواله دي څه اقدامات اوچت کړی شي او دوی د انسانی حقوقو په حواله سره خلکو ته پیغام سلري په د مختلفو سیزونو به د پارلیمانی ممبرانو سره خبرې کوو. راځي د موږ سره اوسئ. پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت ہی برا حال ہے. آج جو ہوا ہے یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک شرمناک باب ہے. ابھی سینٹ کے اجلاس میں جس طرح سے ڈپٹی چیئرمین نے کنڈکٹ کیا ہے سیشن کو بغیر ووٹنگ کرائے یہ کہہ دیا ہے کہ پاس ہو گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایوان میں ہم جو کہ اس بل کے زیادہ مخالفت میں تھے ان کی تعداد شاید زیادہ تھی. کہا بھی کہ بھئی کاؤنٹ کراؤ کون حق میں ہے کون خلاف ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کے بلڈوز کیا کہ نہیں زیادہ حق میں ہے بغیر کہ یہ نمبر دیے کہ اتنے حق میں اتنے خلاف ہے. تو یہ تو یہاں پر انسانی حقوق کی سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے. آپ ساری صحافی برادری کا جو حق ہے وہ ختم کر رہے ہیں، آزادی صحافت کو ختم کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور آپ اس طرح سے قوانین لا رہے ہیں کہ بغیر مشاورت کے، بغیر صحافی حضرات کے، سوشل سوسائٹی کے اور سب کو بیچ میں انوالو کیے ہوئے آپ ایک قانون پاس کر رہے ہیں جس سے منہ بندی، زبان بندی، یہ اس کی آپ کی کوشش ہے. مطلب حق چھینا جا رہا ہے جو ایک انسان کا حق بنتا ہے. ہر انسان کا، ہر سٹیزن کا حق چھینا جا رہا ہے کہ وہ کھل کے بات کر سکے. یہاں پر تو اس پر ہر شخص کے لیے جو سوشل میڈیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اپنی حق رائے دہی استعمال کرتا ہے، وہ ہر شخص اس وقت خطرے میں ہے. اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے جو کہ ظالمانہ اور جابرانہ ہو. اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف مطلب ایکشن ہوگا اور پھر وہ گرفتاری ہوگی، قانون حرکت میں آئے گا. یہی بظاہر اس بل کے، اس امینڈمنٹ کے، پیکا کے امینڈمنٹ کے پیچھے یہی عناصر ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگوں کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، اور جو بات کرنا چاہتا ہے، حق کی بات کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ سختی سے برتاؤ کریں گے. یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بہت بڑی خلاف ورزی ہے، کیونکہ جو اظہار رائے ہے یہ انسان کا سب سے بڑا حق ہے. انسان اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ انسان رائے رکھتا ہے، اور رائے کا اظہار کرنا جو ہے یہ انسانی سویلائزیشن، انسان کے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے. اس کو آج دبایا گیا. آپ کو امید نہیں ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان میں انسانی حقوق کے ملنے کے حوالے سے کہ تاکہ لوگوں کو انسانی حقوق ملے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو ایک تحریک کے لیے آلریڈی کر رہے ہیں، تحریک 26ویں ترمیم. میں تو سول سوسائٹی اور سب کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ آئیے، جوائن کیجئے، اکٹھے مل کے یہ جدوجہد کرتے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو، انسانی حقوق تو ہر ملک میں ہے، تو ہمارے ملک میں بھی انسانی حقوق ہونا چاہیے. تو ایک انسان کے لیے بنا ہوا انسانی حقوق تو یہ ہونا چاہیے سر. کیا پاکستان میں لوگوں کو مطلب اپنے انسانی جو حقوق ہے وہ مل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کچھ ایسے جگہ ہیں کہ مل رہے ہیں، کچھ ایسے جگہ ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، لیکن ملنا چاہیے. تو جو پاکستان کر رہا ہے، اب دیکھو محترمہ، انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ تو پورے ملک میں جو ہے چل رہا ہے، لوگ بڑے خوش ہیں اس سے. اور اب تقریباً 12 سے 13 ہزار ایک بیوہ کو مل جاتا ہے نا پورے پاکستان میں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. لوگ اس چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک گھر میں آٹا نہیں ہے، چینی نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اگر 12,000 13,000 مل جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی مہربانی ہے، پورے بلوچستان میں مل رہا ہے، پورے پاکستان میں مل رہا ہے. پارٹی بیس میں نہیں، سب کو ایک سمجھ کے دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا
देखो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हमें सबको मिल के इसको ख़त्म करना चाहिए। सबको मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है बिल्कुल। ये अगर ख़त्म होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। लोग अभी देखो बेरोज़गारी से बलूचिस्तान में थोड़ा सा हालात ख़राब हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हालात सही हैं, इसलिए सही नहीं है कि अब हम समझते नहीं उनका जो फरियाद है, तो हमें समझना चाहिए। जलसा और जुलूस ये जमहूरियत का हुस्न है, और ये जमहूरियत में उनका हक़ है कि वो जलसा भी करे, अपना फरियाद करना उनकी हक़ है। बिल्कुल अपने रियासत से ही फरियाद कर रहे हैं, अपने किसी और मुल्क से तो नहीं कर रहे हैं ना, हमसे कर रहे हैं ना, हमें सुनना चाहिए उनको। बिल्कुल उनके जो मुतालबात हैं मानने चाहिए। तो पाकिस्तान में सब कुछ आपके ख्याल में कानून के मुताबिक हो रहा है? देखें, कानून के मुताबिक मैं कहता हूँ कि कानून ज़िंदा है, हमारे अदलिया है और मीडिया है, तो मीडिया भी आज़ाद है, अदलिया भी आज़ाद है, तो कानून होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ज़रूरी है कानून। कानून और आइन अगर किसी मुल्क में ना हो तो वो मुल्क ही फिर उसका चलने का कोई वो नहीं होगा। मतलब अगर अमल दरामद ना भी है कानून पर तो अमल दरामद करना चाहिए, ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए। करना चाहिए सर, क्यों नहीं। अब देखो आपके चारों सूबा जो है हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब के वक्त में और गिलानी साहब के वक्त में ख़ुद मुख्तियार हो गए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद भी ज़रूरी है। ताकि वो अमल दरामद हो तो फिर वो ख़ुद मुख्तियारी जो है वो काम आता है गरीबों का। कानून साजी भी होती रही है, इंसानी हकूक़ के हवाले से कानून साजी है भी मौजूद, लेकिन अमल दरामद आपके सामने है। तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से या इंसानी हकूक़ के मिलने के हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, अदलिया जो है ना, उसको आज़ाद अगर हम छोड़ें तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही होगा, और मीडिया को भी आज़ाद छोड़ें, ताकि मीडिया की तवज्जो से लोगों का जो महरूमी है वो जाके हाईलाइट करे। तो अदलिया अपना जो है काम है, इंसाफ के हवाले से रूल है, लोगों को इंसाफ देना, रूल और इंसाफ के उसमें हो तो इंशाअल्लाह ताला ये अच्छा होगा। इंसानी हकूक़ के हवाले से लोगों के लिए पैगाम क्या है आपका? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जो इस वक्त हम जो कर रहे हैं तो शायद ये कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके हकूक़ के लिए ज़्यादा हम जद्दोजहद करें और उनको ज़्यादा जो है फैसिलिटी मिले, तो यही होगा। और आप बताएं अगर कोई मिस्टेक है तो। अगर लोगों को अपने जो इंसानी हकूक़ के अगर वो मिलते हैं तो खुशहाल भी होंगे। खुशहाल होंगे, बिल्कुल, ये ज़रूर खुशहाल होंगे। इंसानी हकूक़ के नापने के कई इंडिकेटर्स हैं और कई डिपार्टमेंट्स भी हैं जो उसको मेजर करते हैं। सर्टेनली वी आर नॉट अप टू द मार्क, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी मुल्कों से बेहतर है हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स का जो स्टैंडर्ड है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। क्या पाकिस्तान में लोगों को इंसानी हकूक़ मिल रहे हैं या आपके ख्याल में मतलब गुजारा है? देखिए, मैंने आपको कहा कि आइडियल कंडीशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा होपलेस कंडीशन भी नहीं है, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम टू इम्प्रूव। हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारे पास इंसानी हकूक़ कम है। बाहर के ममालिक में हम तो अक्सर सुनते रहते हैं कि वहाँ पे एक कुत्ते का भी और फिर बिल्ली या कोई दूसरा जानवर हो, उसके भी मतलब यहाँ पे जो इंसानी हकूक़ है उस वहाँ पे ज़्यादा है। तो वो उसी तरह के इंसानी हकूक़ पाकिस्तान में भी लोगों को मिलने चाहिए, और साथ साथ पाकिस्तान में कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ मिल रहा है। देखें जी, ये जो बिल्ली का और किसी पेट जानवर के हकूक़ की आप बात करते हैं ना, ये भी डबल स्टैंडर्ड है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पूरे दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने ये देखा, पूरी वर्ल्ड ने देखा कि 1-1.5 साल इस कदर संगदिली से अवाम पे, पब्लिक पे बम्बार्डमेंट ये करते रहे इसराइली, और जो हमारे हकूक़ के अलमबरदार कंट्रीज़ हैं वो उसको फुली सपोर्ट करते रहे।
تو یہ سب لوگوں کو دکھانے کے ڈرامے ہیں. اور آپ خود دیکھیں کہ جو بھی لیبیا میں، عراق میں اور جہاں جن ملکوں میں انریسٹ ہوا، وہاں کن ملکوں کی فوجیں آئیں، انہوں نے لڑائی کی. تو یہ بڑا ایک کانٹراڈکٹری سی سچویشن ہے. مطلب ترقی یافتہ ممالک خود ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. بالکل کر رہے ہیں. وہ ان کا اپنے ملک کے لیے اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے، اپنے لوگوں کے لیے اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے، اور باقی ملکوں کے لیے اور باہر کے لوگوں کے لیے اور باہر کی نیشن کے لیے ان کا اسٹینڈرڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے. سب کو یکساں مطلب انسانی حقوق کی ملنے چاہیے. پاکستان میں لوگوں کو قانون کے مطابق انصاف مل رہا ہے؟ پاکستان میں قانون کے مطابق انصاف ملنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ جو ہے وہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کہتے ہیں جی کبھی ہم 131ویں نمبر پہ ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں 125ویں نمبر پہ. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی کوئی ایسے میئرز ہوں گے اور سسٹم ہوگا کہ انہوں نے میئرمنٹ کی ہوگی. تو انصاف کی فراہمی میں ہمیں امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کے ملنے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ قانون سازی تو بہت ہوئی ہے. دیکھیں میں بات یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک جملے میں یا ایک سیٹنگ میں آپ کو تو اتنی جلدی میں نہیں بتا سکتا، لیکن ایز اے نیشن ہمیں ذمہ دار ہونا پڑے گا. ذمہ داری سے مراد یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کو، ہر سطح پہ لوگوں کو، چاہے گورنمنٹ میں ہے، چاہے گورنمنٹ سے باہر ہیں، چاہے پبلک ہے، پرائیویٹلی کام کریں، وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں گے. وہ رسپانسبلٹی اپنی ایز اے سٹیزن، ایز اے پاکستانی معاشرے کا ایک اچھا انسان کے طور پہ وصول کریں گے، اس کو ایزیوم کریں گے اپنے شولڈر پہ، تو کافی بہتری آئے گی. انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ اگین میرا یہی میسج ہے کہ تمام لوگ اپنی کیپیسٹی میں جہاں جو ہے، چاہے آفیسر ہے، چاہے اچھے رینک پہ ہے، نیچے ہے، چاہے پرائیویٹلی کوئی جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں، جو ہمارے گورنمنٹ نے اور پاکستان نے جو ڈکلیئر کر چکے ہیں لوگوں کے رائٹس کو، اس کو عزت کریں، اس کو آنر کریں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. کہ حقوق تو اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس نے ہی رکھے ہیں، تو ہونے چاہیے. بس ہے تھوڑا تو مشکلات ہیں. دیکھیں جس ریجن میں ہم رہتے ہیں نا، ٹرموائل، لڑائیاں، جھگڑے، تو اس میں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بیٹھنے کی ہمیں دیکھیں ایک انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ایک نیچر ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے. سوسائٹیز کی طبیعت جو اچھی چیزیں ہیں نا سوسائٹی کی، وہ رکھنی چاہیے، روایت رکھنی چاہیے. ہم نے اصل میں وہ سب چیزوں کو مکس کر کے توڑ پھوڑ کر دیا. اور مینجمنٹ خالی ڈنڈے سے نہیں ہوتی، آن گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے. دوسرا کیا ہے کہ آج میڈیا پہ ہر انسان کی آواز، کوئی اگر جھوٹ سے بھی چلا رہا ہے نا تو اگلے سمجھتے ہیں کہ سچ ہے. جا کے تحقیقات ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے بھی کہا، قرآن میں بھی حکم ہے کہ پہلے اگر سنو بات تو اس کی تحقیقات تو کر لو کہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. تو پہلے یہ ہوتی تھی، تحقیقات ہوتی تھی، علاقے کے لوگ بتاتے تھے، پتہ بھی ہوتا تھا. اب وہ کچھ چیز ہونے سے پہلے شور اتنا مچ جاتا ہے کہ اصل چیز تو رہ جاتی ہے، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، تو یہ جلد بازی میں اور میڈیا کی جو نیگیٹو پارٹ ہے نا، اس کا اسپیکٹ ہے، وہ بڑا نقصان دہ ہو گیا. پازیٹیو تو اس کی بڑی پازیٹیوٹیز بھی ہیں، کنیکٹ کر دیا ہے، سہولتیں ہو گئی ہیں، انفارمیشن ملتی ہے. بٹ آپ دیکھیں نا، اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، اللہ نے اپنا نظام بنایا، بٹ ساتھ شیطان بھی عمل کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہو. تو اب یہی چیز ہے، میڈیا کتنی کمال کی چیز ہے، مگر اس کی نیگیٹیوٹی آ گئی، اس میں گھس گیا وہ، جس میں لوگوں کو دور کرنا، لڑانا. حقوق کی بات ہے تو یار وہ تو اس پہ تو کوئی بل جانور کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. اور اس میں ہمیں سوسائٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. جب تک سوسائٹیز کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی، اونرشپ نہیں لیں گی. آپ جس علاقے سے تعلق رکھنا ہے مجھے بتائیں، سوسائٹی اسٹرانگ ہے، آپس میں ملنا ہے، ڈیرے پہ بیٹھنا ہے، کیا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ کس کی آواز نہیں سنی جاتی؟ چاہے غریب سے غریب تر آدمی ہو، اس کی آواز سنی جاتی ہے نا آپ کے پاس ہمارے سسٹم میں. تو اس کو اپنائیں، لوکل سوسائٹیز کو آن بورڈ لیں، لوگوں کے لیے وہاں پہ لوکلی سہولتیں پیدا کریں کہ جی وہ اگر کوئی
ہر چیز دیکھیں گورنمنٹ پہ بوجھ، گورنمنٹ لوڈ نہیں اٹھا سکے گی. گورنمنٹ تو ایک مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے. جیسے امریکہ کو دیکھ لیں آپ، دوسروں کو دیکھ لیں، ملک کیوں آگے گئے؟ کہ انہوں نے چھوٹی چیز ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، یہ سہولت دینا. باقی سب چیز پرائیویٹ کام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، جوری وہاں پہ ہے، سوسائٹیز کا کتنا افیکٹ ہے وہاں پہ. تو ہم نے وہ چیز گنوا دی جو ہمارے پاس تھی. جو مشکلات کی آپ نے بات کی انسانی حقوق کے حوالے سے کہ پاکستان میں مشکلات ہیں، تو کیا پاکستان میں لوگوں کو انسانی جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو مل بھی رہے ہیں یا نہیں؟ مطلب کچھ گزارا ان کا اسے مطلب ہو رہا ہے؟ یار الحمدللہ اگر ہم کمپیئر کریں نا جو دنیا میں ہو رہا ہے، جن کے ساتھ ہو رہا ہے، الحمدللہ پاکستان شکر کرنا چاہیے. امپروومنٹ ٹھیک کرنا تو یقیناً ہمیں بہت آگے جانا چاہیے. بٹ بیس لائن مطلب ٹھک ٹھک سب کا دیکھیں. صبح کو ریڈی والا اپنا کام شروع کر رہا ہے، بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے، زمین والا زمین پہ جاتا ہے. آپ گھوم لیں، وہ تو نہیں رکا نا. گاڑیاں دیکھیں، روڈ پہ جائیں، کہتے ہیں جی غربت ہے، تباہی ہے، ٹریفک جام ہے. چاہے موٹر سائیکل ہے، چاہے گاڑی ہے، چاہے مارکیٹ میں چلے جائیں. یہ سنڈے بازار یہاں پہ کیا لگتا ہے، وہ 2-3 دن لگتا ہے نا، آپ جا کے دیکھیں. تو مطلب نظام میں انسان کا جو بخت ہے نا، جو مقدر ہے، وہ بھی تو کام کرتا ہے نا. تو الحمدللہ اگر آپ جائیں، جو اپنا ہمارے مانگنے والے ہیں ان کا سائز وغیرہ دیکھ لیں. آپ ذرا تجربہ کر لیں آج جا کے. بالکل ایسا ہے. تو کیا کہیں گے دیکھیں کیا حالت ہے جب بھوک آتی ہے، مطلب وہ چل نہیں سکتے. پاکستان میں لوگوں کو انصاف قانون کے مطابق مل رہا ہے یا؟ نہیں دیکھیں امپروومنٹ ہے، قانون کی کوشش ہے، وکیل اپنے کرتے ہیں، کورٹس بھی چل رہے ہیں. وہ گنجائش، امپروومنٹ سپیڈی کرنا چاہیے. پارٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا، آپ خالی تو سسٹم پہ ڈالتے ہیں، جو پبلک ہے وہ کیا چاہتی ہے. ایک طرف قاتل، ایک طرف مقتول، دونوں، اور جب بیٹھتے ہیں کورٹ میں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے. خود بھی تو سچ کچھ کرنا چاہیے نا. میں جب جھوٹ پہ زور دوں گا خود، تو سسٹم پہ تو افیکٹ ہوگا نا اس کا. ہم خود بھی تو ٹھیک ہو نا. مطلب مجھے اگر انصاف چاہیے تو میں خود تو پہلے ٹھیک کروں اپنے کو، تب انصاف میرے کام کرے گا نا. جب میں خود ٹھیک نہیں ہوں، میں خود حقوق کسی کے نہیں دیتا، میں اپنے اندر، گھر کے اندر اپنے کو دیکھوں ایز اے ہیومن انڈیویجول، پھر آپ کی سوسائٹی آگے بنتی ہے. پاکستان میں ایز اے سوسائٹی کا ہمیں پرابلم بھی ہو گیا. وی ہیو ٹو امپروو ایز اے سوسائٹی. ہم نے نکلنا ہے، مطلب برائٹر سائڈ پہ دیکھنا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا کمال کی چیز قرآن شریف پڑھا ہوا. جب اس سے ہم فائدہ نہیں لے سکتے تو باقی کس سے فائدہ لیں گے؟ سوسائٹی کی امپرومنٹ کی بات آپ نے کی، تو کتنا ضروری ہے امپرومنٹ سوسائٹی کا؟ سر ہمیں تو اس وقت 100% چاہیے. جو ہمیں ایک قانون، ایک طریقہ ملا ہوا ہے زندگی کا، مطلب ایون بیت الخلاء جانے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. اب اور کیا حیثیت دو؟ بات کرنے کی تمیز کا بھی بتایا گیا ہے، گھر میں داخل ہونے کے طریقہ بھی بتایا گیا ہے. تو اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کمپیئر کریں ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. نہ، ٹھیک ہے. باقی اب اگر آپ اس چیز کو چھوڑیں گے تو آپ نہ انگریز بنے نہ مسلمان بنے. تب جب بیچ میں لٹک جائیں گے تو پھر یہی رہیں گے جو ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان میں لوگوں کے جو حقوق ہے ملنے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھو 2 باتیں ہیں. حقوق یہ ہے کہ ایک ہے سرکار، جو گورنمنٹ ہے، حقوق کو کوشش کر رہی ہے، کیونکہ دیکھیں اکانومی بہت ڈاؤن ہے، پھر بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. تنخواہ کتنی تنخواہ دیتی ہے یہ حکومت؟ کتنی آپ کی سوسائٹی جو ہے اس تنخواہ پہ چلتے ہیں یہاں پہ. تو اور جتنی ہو سکتی ہے سہولت، ہاسپٹلز بھی ہیں، جو بیچارے کر سکتے ہیں. اگر آپ چلے جائیں پیمس کو دیکھ لیں، سروس چل رہی ہے. روڈ ماشاءاللہ جو ٹوٹے پھوٹے مگر رواں دواں ہیں سسٹم. تو جنرلی تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں جب کمپیئر کرتا ہوں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جہاں باقی دنیا میں ہو رہا ہے، جہاں تو اچھا بات کریں حقوق کی. دیکھیں حقوق ہے بٹوین سوسائٹیز. انسان سوسائٹی کے اندر حقوق دینا کریں، اپنے حد میں رہیں، اپنے حدود میں رہیں، اپنے حق کے اوپر ہی رہیں، تو آپ کے پاس پرابلم ہی نہیں آئے گا. انسان کے ساتھ زیادتی تو انسان ہی کر رہے ہیں نا. آپ وہ سوسائٹی والے معاملے سیدھے کر لیں، کوئی آئے گا ہی نہیں ادھر تک، بات پہنچے گی نہیں. اگر میں کسی کا حق نہ ماروں، میرا کوئی حق نہ مارے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا کم دیا اس پہ حسد نہ کیا جائے، تو مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ نارمل ہو جائے گا. آپ دیکھیں مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اب بڑی بات حقوق کی، جی سرکار کیا دے؟ سرکار تو یہی دے سکتی ہے، سسٹم دے سکتی ہے. باقی اگر یہ کہ جی 100% تنخواہ پہ، وہ چل ہی نہیں سکے گا، مطلب بٹھا بیٹھ جائے گا. پرائیویٹائز، گروتھ، انویسٹمنٹ، وہ آپ کو آگے بڑھائے گی مالی حالات سے. اس کے پر آپ کے وہ طریقہ پیٹرن آپ کو لانا پڑے گا. باقی دیکھیں آپ کی سوسائٹی اتنی اچھی ہے، رشتہ داری کا سسٹم ہے، اس سے فائدہ لیں. کتنی مزدار سسٹم ہے ہمارے پاس، برادری کا سسٹم، ایک دوسرے کا احترام کا.
اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ چاہے فوج ہو چاہے پولیس ہو یار بھائی بھائی کر کے بھی ہم جان چھڑا لیتے ہیں. کدھر ہے یہاں پہ ہے امریکہ میں جو پولیس ہے اس کا رویہ دیکھا ہے آپ نے یوٹیوب پہ جو آ رہا ہے, کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, کیا طریقہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہم دبا رہے بھی ہوتے ہیں پولیس والے کو, بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں, بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو بیسکلی یار میں تو الحمدللہ سمجھتا ہوں ناشکری کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. مطلب ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ سوسائٹی اپنے کو ٹھیک کرے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ کسی اور پہ کریں. ہم جب خود ٹھیک نہیں ہیں, میں بولوں یار تم خراب ہو, میں اپنے گریبان کو سیدھا کروں. میرا صبح سے اٹھ کے شام تک کیا رویہ ہے وہ میٹر کرے گا. وہ میرے لیے بھی اچھی زندگی ہو جائے گی اور اگلے کے لیے برگت بھی اچھی ہو جائے گی, میرے پڑوسی بھی اچھے ہو جائیں گے, کمفرٹیبل ہو جائیں گے, تو میں بھی کمفرٹیبل ہوں گا. یہ اگر چین ری ایکشن ہو جائے گا تو پرابلم ہی ختم ہو جائے گا. ګوره انساني حقوق چې دي که نه هومن رایټس چې تاسو یې دنیا کې نو هغه د انسانو حقوقو خبره کوي. نو دې ټایم کې زمونږ په ملک کې مونږ چې څومره یې نو لاول خو زمونږ ملک کې قانون آئین د دې څه حال فرسال صحیح نه دی. نو د هغې حوالې سره که تاسو یې نو د انسان حقوق چې کوم دي هغه هم هغه شانتې هغه ته نه میلاویږي څنګه چې هغه ته پکار دي. نو دې د وجې نه یو ملک کې یو ډېر بېچیني یو ډېر ګوره معاشیت ته مونږ ګورو نو هغه هم انسان سره تعلق ساتي. ولې چې دا معاشیت چې دی دا د انسان دپاره او د ملک دپاره دا یو ډېر اهم اقدام لري. نو هغه که مونږ سینګ کوو نو هغه هم زمونږ د ملک صحیح نه دی روان. ولې چې سیاسي استحکام نشته او چې سیاسي استحکام نه نو ظاهري خبره ده چې لکه بیا به دغه شانتې سچویشن چې د انسان حقوق چې دي هغه به هغه ته هغه شانتې نه میلاوي. د انسان چې کوم حقوق دي د نه میلاوېدو نه د ملک هم نقصان دی. نو ګوره دا د ملک یوازې نه دی, اوورال چې مونږ ګورو په ټول دنیا کې لکه نقصان دی. یوازې زمونږ د ملک نه ټولې دنیا کې. ولې چې د دې ملک خلک ځي بهر دنیا ته نو هغو ته هم بیا هغه شانتې ریسپیکټ نه میلاویږي. ولې چې هغو هم د ملک حالات سچویشن ته ګوري چې دوی خپل ملک نشي صحیح کولی نو زمونږ ملک کې به دوی څه وکړي. نو دا ګوره یو ډېر غټه المیه ده چې دې ټایم کې زمونږ ملک کې مونږ د هومن رایټسو د انساني حقوق د دې خیال ونه ساتو او دې سره مونږ یکجهتي ونه کړو, دې دپاره مونږ اقدام ونه کړو. خلکو ته د انساني حقوقو په حواله سره پیغام څه لرئ؟ نو خلک خو دا دی چې څنګه معاشره ترقي کوي نو هغې مین وجود دا دی چې هغه عوام په خپله بیا هغه سیز فالو کوي کوم ځای کې چې هغو ته انصاف میلاویږي. که انکیس هغه عوامو ته انصاف نه میلاویږي نو هغه عوام ظاهري خبره ده چې هغه امید ختم شي نو هغه خپل فیصلې په خپله شروع کړي. نو چې کله عوام خپلې فیصلې په خپله شروع کړي نو هغه ظاهري خبره ده چې ملک هم نقصان دی د عوامو هم نقصان دی. د انساني حقوقو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه. تاسو ته خو زمونږ موقف واضح هم دی. زمونږ د پارټۍ یو جمهوري پارټي ده او کوم پورې چې د انساني حقوقو تعلق دی تو د انساني حقوقو لپاره خو موږ جنګ کوو, جدوجہد کوو. باچا خان بابا ټول عمر په دې کې تیر کړو, په هغې لپاره جیلونه مو خوړله او د هغې یو زبردسته خبره یادېږي چې هغه دا وایي چې د الله پاک ته د خدمت ضرورت نشته. د الله پاک د انسانانو د مخلوق د خدمت چې کوم ضرورت دی نو هغه کول د الله خدمت دی. نو دې مطلب دا دی چې د انساني حقوقو خوړلو سوال نه پیدا کېږي. حقوقو به خامخا موږ به د هغې مرسته هم کوو, د هغې دپاره به جدوجهد هم کوو. بله زموږ په دې وخت کې د پارټۍ صدر ایمل ولی خان صاحب چې هغه دلته په سنټ کې پارلماني لیډر هم زموږ دی, هغې یو ډېره واضحه خبره وکړه دلته هم هلته کې په هغې باندې چونکې موږ ته د خبرې ټایم میلاو نه شو, هغې ټایم نه ورکوو, د امنډمنټ راوړو ټایم یې نه ورکوو. زموږ چې کومه خبره وه واضحه زموږ دا و چې یاره تاسو د میډیا ملګرو ته او د ورسره چې کوم دی خپل سیاسي کسانو ته چې کوم پارلیمنټ کې دي دوی ته تاسو لږ ټایم ورکوئ چې په دې باندې خبره وشي. په دې باندې خیر دی تاسو که کومې خبرې ستاسو ومنلې په هغوی باندې نو ټیک ده موږ بیا خو چې دا په اتفاق رای باندې وشي نو ښه به ورنه دا یوازې د میډیا لپاره نقصان نه دی بلکې دا د سیاسي خلکو لپاره هم ډېر زیات نقصان دی. مطلب دا هم د میډیا چې کوم حق دی د هغوی حق د دوی نه وړلل کېږي او دې نه علاوه چې کوم پاکستان کې خلکو ته انساني حقوق دي میلاویږي او که نه؟ نه انساني حقوق خو څنګه چې تاسو ته ایمل خان ویلی چې یاره اوسه پورې خو مطلب دا چې په دې ملک کې د هغې څه قدر نشته دی او تاسو ګورئ په یورپ کې او بل ځای کې هغوی یو کوتری یو سپی یو پشو هغې رانیولی او د هغې دغه کوي
خو د انسان خو ډېر غټ قیمت دی او د انسان ډېر غټ قدر دی، خو خبره دا ده چې دلته کې به د ملک کې نشته. کار خود دا دی چې مطلب هر سړی ته د قانون مطابق انصاف ملاو شي، سزا جزا ملاو شي. او دا خو بالکل صحیح خبره ده، دا خو ټیک ټاک خبره ده، په دې باندې خو چا اختلاف نشته دی. دا قانون چې جوړم د دې لپاره دی چې دا خلکو ته خپل حقوق ورکړي او په چا سره ظلم شوی چې د هغه مرګستیا وکړي او که چا سره چې کوم دی ناانصافي شوې ده چې هغه انصاف ورکړي او دا ملک به چلیږي هم اله چې کله د انصاف قانون راشي، کله عوامو ته خلکو ته هغې ته انصاف میلاو شي. او که تاسو ته خیالي نو د اسلام هم د دې خبرې مکمل دغه کوي چې تاسو کو په یو ملک باندې په کوپر باندې خو یو ملک چلیږي خو په ناانصافۍ باندې نه چلیږي، په ظلم باندې نه چلیږي. دا د تعالی قول دی. نو موږ دا وایو چې یاره یو ملک دا مره دومره دې ته د انصاف او د هغې ضرورت دی، ولې موږ نه کوو دا کار؟ بالکل په کار هم ده چې ظلم نه وي، خلکو ته پراپر انصاف وي، دوی حقوق چې کوم دي هغه هم ورته میلاو شي. نو چې کوم د انساني حقوق دي پاکستان کې د هغې د میلاوېدو په حواله د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ نو د انساني حقوقو په باره کې خو موږ تنظیمونه هم جوړ کړي دي، موږ کمیټې هم جوړو. حکومتي سطح څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ نو حکومتي دغه دا دی چې یاره د ظالم لاس ونیولی شي او د غریب چې کوم دی خبره واورېدی شي، هغه ته انصاف ورکړی شي، نو دغه باندې به کار کېږي او د دې نه بغیر زما خیال نه کېږي که دا ملک چلیږي به، خو د دغه تحت به چلیږي دغه شان چې څنګه نن مونږ په دې ګورو په دې ملک کې که هر څه راځي خو حالات ډېر زیات ورځ په ورځ خرابېږي. او الله تعالی هم دا وایي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. یا دا چې کوم تاسو ظلم کوئ زیاتی کوئ د قرآن تاسو راهنمایي ناسې لوئ نو تاسو به چې قیامت په ورځ به ته چې کوم دی نو دغه نه په دنیا کې به ستا ژوند چې دی دا به لنډ تنګي او د قیامت کې قبر نه چې راپاسې ړوند به راپاسې. د دې یوې خبرې نه تاسو ته وګورئ یو آیات دی، خو په دې آیات کې څومره مقصد دی او څومره د چا لپاره، د انسانانو لپاره، د مسلمانانو لپاره، دا کوم چې دا روان دغه حالات دي په دې لپاره. نو په دې خبره ده چې موږ ته عبرت والو. پاکستانیانو ته د انساني حقوق په حواله سره میسج څه لري او خاص کر بیا پښتنو ته؟ نو انساني حقوق خو موږ دا وایو چې یاره څنګه چې د باچا خان فلسفه وه د عدم تشدد نه کار واخلي او بله دا به چې هغې په کار چې څنګه هغې خبره کوله چې یاره تاسو د خپل ورور مسلمان سره ډېر په نرمۍ باندې خبره کوئ، تاسو د هغې که تاسو یو څه په مخ څه پیړه درکړي او بل باندې ورته خیر دی تاسو صبر وکړئ، هغې چې کوم ځکه نن سبا زموږ ټول معاشره انساني حقوق خلک یادوي خو هغه شانتې صبر او دغه په هغې کې نشته دی چې هغه د خپل روډ ته چې کوم دی لږ ریلیف ورکړي چې هغه د دې بیا د هغې نه وروسته ډېره پشتاوي هم راځي او دا ډېره پښیماني هم راځي، خو هغې نه هغه کار شوی. نو په دې وجه باندې دې د صبر دغه پکار دی او د دوی انساني د یو بل د انساني د حقوقو احترام پکار دی چې موږ د یو بل احترام کوو نو انشاءالله چې دا ژوند به زموږ برابر وي. او که نه موږ وایو چې نه زما د خلک عزت کوي د بل چا نشته دی نو دا زما خیال نه کېږي دا وچلېږي. پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے سب چیزیں میرے خیال میں تو بہتر جا رہے ہیں. ابھی یہ ہے کہ پاکستان دور دراز علاقے میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ظاہر ہوتے رہتے ہیں. جو پاکستان کے آئین ہے قانون ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں. سب چیزیں بہتر چل رہے ہیں الحمدللہ اور مزید بہتر کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہوگا انشاءاللہ. آپ کے خیال میں پاکستان میں لوگوں کو اپنی جو انسانی حقوق ہے وہ مل رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل مل رہے ہیں لیکن ابھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو چھوٹے موٹے مسئلے ضرور ہوتے ہیں لیکن جہاں تک ہمارا بیسیکلی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ پاکستان کے عوام کو مل رہے ہیں اور مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کا عوام اور گورنمنٹ مل کر کوشش کر کے PMLN حکومت وہ انشاءاللہ بہتر کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. نظر بھی لوگوں کو آ رہا ہے انشاءاللہ مزید بہتر کریں گے. اگر کسی کو دشواری ہے کسی کی انسانی حقوق کی پامال ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہتر کریں گے اس کو. ہم پاکستان میں انصاف کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان میں لوگوں کو قانون کے مطابق انصاف مل رہا ہے؟ جی الحمدللہ اس میں کوئی شک و شبہ بات نہیں ہے اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا جو حقوق ہیں ان کا جو انصاف ہیں وہ الحمدللہ مل رہے ہیں. اور پچھلا 2018 کی دور آپ لوگوں نے دیکھے ہیں, ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کے عوام میں ہے جو ان کی آئینی اور قانونی جو ان کا انصاف جو ان کا حق بنتا ہے وہ الحمدللہ PMLN اس کو دے رہے ہیں, مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ زمین بھی گواہی دے گا, عوام کو بھی نظر آئے گا کہ یہ چیزیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ. پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ کچھ علاقوں میں ابھی بھی مطلب مسائل ہیں, تو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی بالکل پاکستان
کہ فوج یا پاکستان کے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں یا ہمارے جو گورنمنٹ ہیں وہ بالکل یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو جائیں، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر پچھلے 2018 میں آپ بیک نظر لگا لیں تو اس میں کتنا ہوا تھا، لیکن ابھی جو 2024 کے الیکشن کے بعد یہ پی ایم ایل این حکومت اور پیپلز پارٹی مل کر اس میں بہتر کر رہے ہیں، اور مزید اگر کوئی کسی کو شک و شبہ ہے وہ انشاءاللہ ٹیبل ٹاک میں بات کریں گے اور انسانی حقوق کے جائز جو حقوق ہیں وہ انشاءاللہ دیں گے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا میسج یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی کوئی نہیں ہو رہا ہے، اور پاکستانی عوام کے لیے میرا یہ میسج ہے، خدا را پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کا جو جائز رائٹ ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں وہ بیٹھ کر حل کرنے کے لیے پاکستان کے فوج، پاکستان کے جو گورنمنٹ ہیں، جو پی ایم ایل کی حکومت ہیں وہ حل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، انسانی حقوق، سب سے بڑا انسانی حقوق جو پاکستان میں حق ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے، اور اس میں آپ کا اختلاف رائے کا حق، فریڈم آف سپیچ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بڑے بنیاد مدر آف آل فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ لیکن آپ نے پوچھا کہ ان دونوں جو باتیں ہیں ان کا حال کیا ہے پاکستان میں۔ ایک کا تو حال آپ دیکھ رہے ہیں، پیکا آ رہا ہے، اس میں امینڈمنٹس آ رہے ہیں، وہ تو آپ کی جو رائے کا اظہار رائے کا حق ہے، وہ بات کرنے کا، بتانے کا، بولنے کا، وہ سارا ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کا تو یہ حال ہے۔ جہاں تک قانون کی حکمرانی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ قانون کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو، عورتوں کو، بوڑھے لوگوں کو کسی انصاف کے بغیر، کسی قانون کے بغیر، کوئی کارروائی کے بغیر آپ ان کو جیل میں 2 سال رکھ لیں۔ یہ آپ کا کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ آپ کسی کے بھی گھر چلے جائیں اور گھر سے باہر نکال کے ان کو اغوا کر لیں؟ یہ ہے رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کا حال۔ ہمارے تو بدقسمتی سے جو ہمارے آئینی حق ہیں اور بنیادی حق ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ان کا بڑا برا حال ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ تحریک چلا رہے ہیں، اور خان صاحب اسی لیے ان حقوق کو واپس لینے کے لیے اس وقت تک اپنا یہ جد و جہد کر رہے ہیں اور جیل میں بیٹھے خوش ہیں۔ تو پاکستان میں جو انسانی حقوق کے کتنا پامال ہو رہا ہے، اور کیا لوگوں کو اپنے حقوق کچھ نہ کچھ مل بھی رہے ہیں؟ آپ کے بنیادی حقوق نہ مل رہے ہوں، آپ کو قانون کی بالادستی نہ ہو، آپ کو اپنی انصاف نہ مل رہا ہو، آپ کو بولنے کی اجازت نہ ہو، آپ کو جیل میں اگر بند ہے تو آپ کو رسائی نہ ہو عدالتوں تک، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ انسانی حقوق نہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، ان کو وہ نہیں فراہم ہو رہے لوگوں کو جس طرح ہونے چاہیے۔ تو اسی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں، اور اسی وجہ سے میں کہوں گا کہ جمہوریت جو ہے وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ ملک کا نقصان ہے؟ ملک کا جب قوم کا نقصان ہوگا تو ملک کا بھی نقصان ہوگا جی۔ تو جب قوم خوشحال ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، قوم خوشحال نہیں ہوگی، ان کو آپ حق نہیں دیں گے اپنے، تو ہماری ترقی ایک ایز اے ہول، ایز اے سوسائٹی، وہ اس میں مداخلت ہوگی اور اس کو نقصان پہنچے گا۔ انسانی حقوق کے ملنے کے حوالے سے پاکستان میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ قانون سازی بھی بہت ہوئی ہے، موجود بھی ہے، لیکن عمل درآمد آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں جی، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی تو بہت ہے، آئین بھی ہے، سوال ہے امپلیمنٹیشن کا، عمل درآمد کا، کہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں، اور وہ جب نہ ہو تو قانون آپ 10 بنا لیں، اسے فرق نہیں پڑتا۔ جب تک حکومت الیکٹ نہیں ہوگی لوگوں کے اپنے ووٹوں سے، اور ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو لوگ کل کو ہمیں باہر نکال دیں گے اور ہماری حکومت چلی جائے گی، تب تک یہ والے قانون امپلیمنٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے ضروری ہے، جمہوریت کا جو بیسک اصول یہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، جمہوریت کو کیا کہتے ہیں؟ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل، یعنی لوگ جو ہے خود ہی اپنے لوگوں میں سے خود ہی الیکٹ کریں اور اپنے لوگوں میں سے ہی حکومت بنائیں جو ان کی مرضی کی ہو، تب ہی ان کا کام ہو سکتا ہے۔ اور فار دا پیپل کا سب سے امپورٹنٹ جو جمہوریت کا اصول ہے، فار دا پیپل کے، پھر حکومت ان کے لیے، عوام کے لیے حکومت ہو، نہ کہ حکومت کرنے والے اپنی عیاشی کے لیے حکومت کریں۔ پاکستانیوں کو انسانی حقوق کے ملنے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے، کیا میسج دیں گے؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ فی الحال تو سب سے اہم جو آپ کی آزادی ہے وہ آپ کی آزادی ہے بولنے کی، کیونکہ آپ کا بولنا تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔
تو آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آواز اٹھانے کا فائدہ کیا؟ میں کہتا ہوں ایک بھی آواز اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ 4 شامل ہوتے ہیں، اور جب 4 اٹھتی ہیں تو پھر 10 شامل ہوتے ہیں، اور جب آواز گونجنی شروع ہو جائے تو پھر حکومتیں بھی لرز جاتی ہیں اور ڈکٹیٹرز بھی ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں انسانی حقوق کے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت سارے اقدامات اور قوانین بنائے گئے ہیں، ہیومن رائٹس کی ایک منسٹری بھی بنائی گئی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے چیلنجز ابھی رہتے ہیں، اور ان کو اوور کم کرنے میں جو ہے وہ ایک پوری سوسائٹی کو کہ بہت سارے مختلف جو برانچز ہیں ان کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، تبھی اس مسئلے کو کسی حل میں لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ نے چیلنجز کی بات کی، تو کیا پاکستان میں انسانی حقوق لوگوں کو مل بھی رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں بات انسان کو فیئر کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسانی حقوق ہی ملنے بند ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہ پہلے ان کو عیاشی تھی ان کی، اس کے اوپر فرق ضرور پڑا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں نا، جو عام آدمی ہے، جو عام آدمی کی زندگی ہے، اس کے اوپر کیا وہی جو معاملات پہلے چل رہے تھے وہی چل رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں انصاف لوگوں کو قانون کے مطابق مل رہا ہے یا سزا جزا قانون کے مطابق مل رہا ہے؟ دیکھیں قانون کے مطابق بہت سارے لوگوں کو سزا اور جزا ہو رہی ہے، بہت سارے معاملاتوں میں نہیں بھی ہو رہی، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سزا اور جزا ہوتی ہی نہیں، کوئی قانون ہے ہی نہیں، تو پھر یہ نظام اگر عدل نہ ہو تو ملک ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ہو تو پھر ہی چلتا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے ملنے کے حوالے سے کہ لوگوں کو اپنے حقوق ملے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی یہ جنگ ہے نا، یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے۔ اس میں قوم اپنی اسٹرگل کرے گی اپنے رائٹس کو بچانے کے لیے، اس کے لیے لڑے گی، تو یہ معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اگر وہ اس سے غافل ہو جائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کو سلب کر لے گا، ملک میں کر لے گا، نہیں کوئی باہر سے کر لے گا۔ یہ اسی طرح دنیا کا نظام چلتا رہا ہمیشہ۔ انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر انسان کو اپنے حقوق کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کے، اور اس کے لیے جو بھی آئین نے آپ کو دیے ہوئے ہیں معاملات، ان کے اندر ان کو آپ استعمال کریں۔ اور ماضی میں بھی بہت دفعہ لوگوں نے بڑی اسٹرگل کر کے اس ملک میں بہت جوڈیشری کو ہم نے ریسٹور کرایا، کتنی بڑی بات تھی، ناممکن تھا تقریباً۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئینی 18ویں ترمیم آئی، اس کے بعد جو ہے وہ اور بڑے بے تحاشا کام ہم نے کیے، جن کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ حالات بہتر ہوئے، یہ انسانی حقوق کے حساب سے، انصاف کے حساب سے۔ تو وہ یہ انشاءاللہ آگے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بہتری آئے، تو اس کے اوپر یہ ایک اسٹرگل ہے لیکن کنٹینیوسلی چلتی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں الحمدللہ 8 فروری بھی آ رہا ہے، انسانی حقوق سب کے سامنے ہیں۔ دیکھیے ان حالات میں کھڑے رہنا، وہ لوگ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو سارا یہاں کا مسائل اور مظالم برداشت کر رہے ہیں، میرا ان سب کو سلام ہے۔ جو ملک سے باہر ہیں اور جو بہت سی فیک نیوز، جس کی وجہ سے یہ اس وقت پیکا ایکٹ بھی آیا ہے، اس میں فیک نیوز کے تو میں بھی سخت خلاف ہوں، میں اس کا خود ایک نشانہ بنی ہوئی تھی، بنی ہوئی ہوں ابھی بھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو غلط ہے، لیکن یہ کسی قسم کی کوئی بیسز نہیں ہے کہ آپ سینسرشپ کرنی شروع کر دیں۔ یعنی اگر آپ نے کوئی بات کی، مجھے پسند نہ آئی تو میں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ بھئی اختلاف رائے تو جمہوریت کا مین حسن یہی ہے، اسی لیے تو اپوزیشن ہوتی ہے۔ آپ اختلاف رائے 2 3 4 رائے آتی ہیں، اس میں سے بھی مشورہ لینا فرض ہے، سنت ہے، تو مشورہ لیں۔ آپ جو منطق کی بات ہے وہ لے کے آگے چلیں، سب کو آن بورڈ لیں۔ یہ اس طرح جو بلڈوز کرتے ہیں، ڈریکونین لاز لے کے آتے ہیں، یہ نہ ان کے حق میں ہے لانے والوں کے، نہ ملک کے حق میں ہے۔ 24 کروڑ عوام ہیں، چند لوگ ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں، تو اتنے تھوڑے سے لوگ اور اتنی زیادہ عوام کے حقوق، تو اس کے اوپر میری تو بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر سوچیں، حکمران طاقتور طبقے سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج وہ کرسی میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں انسانی حقوق آپ کے سامنے ہے، تو کیا پاکستان میں لوگوں کو انسانی حقوق مل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو کنونشن ہے، تو اس کے بعد اور جب ہماری جاتی ہے ڈیلیگیشن جنیوا ہیومن رائٹس کا جواب دینے، تو جو ان کے ساتھ حال ہوتا ہے وہ ان سے ہی آپ پوچھیں کہ ہیومن رائٹس کی جو منسٹری والے ہیں وہ کیسے اپنا سر بچا کے وہاں سے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مسائل ہیں، مسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں امریکہ میں بھی مسائل ہیں،
ہر ملک میں مسائل ہیں نا، لیکن یہ کہ حکومت ایک مدبر، ایک تدبر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ سب کو ساتھ لینے کا نام ہے، تو حکومت کو سوچنا چاہیے. کرسی تو ان کو بہت عزیز ہے، تو عوام بھی تھوڑا سا عزیز کر لیں اپنے ساتھ. تو ساتھ ساتھ پاکستان میں انسانی حقوق کے ملنے کے حوالے سے کہ لوگوں کو انسانی حقوق ملے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو عدالتوں کو، یہ جو طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اثر سے ان کو الگ ہونا چاہیے. سارے انسٹیٹیوشنز بلکہ ان میں سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی لوگ جب آپ ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ جو ادارہ ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، پھر وہ سیاسی لوگوں کے مد میں پھر کام شروع ہو جاتے ہیں. تو اداروں میں پروفیشنلز ہونے چاہیے، ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے جو، اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے حکومت ہونی چاہیے. کھل کے بات ہونی چاہیے. ہم اب ہمارا ملک ہے، سب لوگ ہمارے، خواہ وہ دوسری پارٹیوں کے ہوں، ہمارے بہن بھائی ہیں. جو لوگ بھی، جو میرے اس وقت میرے مخالف یا ہمارے مخالف ہیں، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. تو ہمیں مل جل کے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ 10 لوگ ملک کو آگے لے کے، اسی لیے تو جا نہیں رہا 77 سالوں سے. پاکستان کې د انساني حقوق خبره کوو، په پاکستان کې د انساني حقوق تر ګردو زیات معاملات د اسلام سره تعلق لري. چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله زموږ یو مسلمان ملک دی، نو اسلام چې څومره د انساني حقوق درس او تحفظ کوي، د دنیا یو ملک یو مذهب دغه تحفظ نه کوي. آیا پاکستان کے خلکو ته انسانی حقوق ملاویږي او کنه؟ بالکل انسانی حقوق، ګوره انسانی حقوق که موږ دا شی ډیسایډ کړو چې انسانی حقوق دی چې شی که د انګریز جوړ کړي انسانی حقوق خبره کوي، نو بیا په انګریز کم حرکتونه کوي په دنیا کې نن سبا، که د فلسطین خبره واخلي، که د کشمیر واخلي، که د نور معاملات واخلي، نو دی خو پخپله صرف برای نام انسانی حقوق خبره کوي، عملی طور باندې انسانی حقوق خبره نه کوي. د هغه په بدله کې که موږ د پاکستان یا د نورو ملکانو خبره خو د اسلام په پوینټ اف ویو څخه د اسلام په رو باندې که موږ وګورو، نو مسلمان یا پاکستانیان چې دي هغه تر دوی زیاتې د انساني حقوق خبره کوي او په هغه باندې عمل کوي او هغه پوره کوي هم. مونږ د پاکستان د خلکو چې کوم انساني حقوق دي د هغې خبره کوو چې پاکستان کې کوم حال سره پاکستانی کام مخامخ دی، او دې نه علاوه چې کوم انصاف دی، آیا خلکو ته انصاف د قانون مطابق ملاویږي؟ انصاف بالکل ورته ملاواج. اوس دا یو سوالیه نشان دی چې انصاف زر ملاواج که ناوخته لیټ ملاواج، دا یو سوالیه نشان کېدای شي، لیکن چې انصاف ملاواج هغه لازمي خبره ده. د قانون او د شواهد او د کوم چې معاملات دي دغه مطابق هغو ته انصاف ملاواج. دا کس کېدای نه چې دوه کسان په یو عدالت کې وي او دواړه هغه کیس څخه یو رنګه دواړو ته یو نوم نه فیصله سناواج، دا کس کېدای نه شي. یو فیصله د یو په حق کې وي، د یو خلاف وي، چې د چا په حق کې هغه وایي ماته انصاف ملاو شو، د چا خلاف وي هغه وایي له ما سره ناانصافي وشو. چونکې هر سړی په خپل ګریوان کې چې وګوري، خپل ځان ته وګوري، هغه په دا خبر دی چې له ما سره حق فیصله وشو که له ما سره نه حق. د ضمیر خبره وګورو، نو امید دغه دی چې هر سړی به دغه سوچ وي چې ناجایز خو له ما سره نه ده سوی، لیکن دنیا ته به زه دا وایم چې بھائی له ما سره ناجایز سوی ده. حق او انصاف هر سړي ته ملاواج. پاکستان کې د خلکو ته د انساني حقوق د ملاوېدو په حواله سره دي څه اقدامات اوچت کړی شي یا د څه اقداماتو د اوچتولو ضرورت دی؟ یا خبره دا ده چې په پاکستان کې که د انساني حقوق خبره وکړو نه، نو زه به حیثیت مسلمان یا به حیثیت انسان یا به حیثیت مسلمان زه دا کوم چې صرف موږ رښتیا وینا شروع کړو که نه، هر سړي ته به د حق ملاوېدن شروع شي چې موږ رښتیا وایو په دا ملک کې زموږ حکمرانان، زموږ خلک، بیسیکلي زموږ معاشره، که زما کور دی، که ستا کور دی، که زما د همسایه کور دی، که دا معاشره، موږ چې کومه ورځ رښتیا وینا شروع کړله، حق وینا م شروع کړله، نو بیا به موږ ته زموږ دین په خپله وایي چې زموږ ډېر انساني حقوق چې دي اټومیټیکلي به خلکو ته به میلاو شي. خلکو ته هم پیغام څه دی؟ خلکو ته مې دغه پیغام دی، ګوره چې دا دنیا چې ده، دا دنیا په هېڅ شي نه پرکاږي، لہذا د حق خبره وکړئ، د رښتیا خبره وکړئ او له حق سره ودرئ، نو انشاءالله چې له حق سره ودرېد ستا منزل به هم اسان شي، ستا ژوند به هم اسان شي او هغه دنیا به هم اسانه شي. کتونکو پاکستان کې خلکو ته د انساني حقوق د ملاوېدو په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې پاکستان کې چې کوم انساني حقوق دي د هغې په حواله سره کافي چې کومه قانونسازي ده هغه هم شوې ده، خو خلکو ته چې کوم د دوی حقوق دي هغه پراپر نه ملاویږي. په دې حواله سره دوی دا هم وویل چې اقداماتو د وچتولو هم ضرورت دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.